بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 تا 183 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے ان کا قول سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اب ہم ان کی کہی ہوئی بات اور ان کا انبیاء کو ناحق شہید کرنا لکھ رکھیں گے اور کہیں گے جلا دینے والے عذاب کا مزہ چکھو، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم کسی رسول کی اس وقت تک تصدیق نہ کریں جب تک وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ بے شک مجھ سے پہلے بہت سے رسول تمہارے پاس کھلی نشانیاں اور وہی معجزات لے کر آئے جو تم نے کہے تھے، پھر اگر تم سچے ہو تو تم نے انہیں کیوں شہید کیا۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ جب کوئی حق پر ہو اور اس کی حقانیت سورج سے زیادہ روشن ہو لیکن پھر بھی ایک گروہ اسے جھٹلائے اور اس کی حقانیت تسلیم نہ کرے تو اسے قلبی رنج ضرور ہوتا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی کا بیان ہوا اور فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کفار آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ نہ ہو، کیونکہ آپ سے پہلے رسولوں کی بھی تکذیب کی گئی ہے جو صاف نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی طرح صبر و استقامت سے تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یعنی انسان ہو یا جن یا فرشتہ، غرض یہ کہ اللہ کے سوا ہر زندہ کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا۔ موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے، اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی، اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے سخت تر ہوگی۔ موت اور اس کی سختی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی، اس وقت کہا جاتا ہے یہ وہ موت ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا اور آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، یہ خوف آروں سے چیرنے، قینچیوں سے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اگر کوئی میت قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو وہ نہ زندگی سے نفع اٹھا سکیں گے اور نہ نیند سے لذت حاصل کر سکیں گے۔ اسی طرح مروی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، اے میرے خلیل تم نے موت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرض کی، جس طرح گرم سیخ کو تر روئی میں رکھا جائے پھر اسے کھینچ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ پر موت کو آسان کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے دونوں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر انہیں چہرے انور پر ملتے اور کہتے بے شک موت میں تکلیف ہوتی ہے، پھر دست مبارک اٹھا کر فرماتے رفیق اعلیٰ میں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی اور دست مبارک جھک گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت جو سختی دیکھی، اس کے بعد مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں۔ اسی طرح روایت ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے نے ان سے کہا، اے بابا جان، آپ کہا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند انسان مجھے نزاع کے عالم میں مل جائے تو میں اس سے موت کے حالات دریافت کروں، تو آپ سے زیادہ عقل مند کون ہوگا؟ برائے مہربانی آپ ہی مجھے موت کے حالات بتا دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بیٹے، خدا کی قسم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہے اور میں سوئی کے نکے کے برابر سوراخ سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی جانب کھینچی جا رہی ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم تو سرتاپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر موت کی سختیوں کے علاوہ نہ جانے اور کتنی مصیبتیں آئیں گی، اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ موت کو بکثرت یاد کیا جائے اور دنیا میں رہ کر موت اور اس کے بعد کی تیاری کی جائے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع دار بنا لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات پر چلتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی کرتا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا مؤمن افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کے اخلاق عمدہ ہو۔ اس نے عرض کی، سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہو اور اس کی اچھی طرح تیاری کرتا ہو تو وہی سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں وہاں موجود افراد میں سے 10واں تھا۔ اسی دوران ایک انصاری شخص آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور محتاط کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو موت آنے سے پہلے اسے زیادہ یاد کرتے اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہے۔ وہ دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی لے گئے۔ یہاں اس آیت کی آدھی تفسیر مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس میں آدھی تفسیر کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہم سب کا خاتمہ اچھا فرمائے اور ہم پر موت کی سختیاں آسان فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔